امی کی کہانیاں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ کہانی ایک بہت ہی عقل مند آدمی کی ہے اور آج ہم آپ کو یہ کہانی انہی کی زبانی سناتے ہیں، تو سنیے۔ پچھلے دنوں ہم بیمار ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کس سے پوچھ کر ہوئے، اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم سے بہت غلطی ہوئی اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ ہم بیمار ہوں تو جو چور کی سزا وہ اپنی سزا، اور چور کی سزا جو اس وقت ہے وہ سبھی کو معلوم ہے۔ اول تو پکڑا نہیں جاتا، پکڑا جائے تو اچھے طریقے سے چھوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ تھانے دار اچھا ہو، اور اگر تھانے دار اچھا نہ ہو تو وکیل اچھا ہو۔ ہم بہت ہی شریف آدمی ہیں، بس یوں ہی منہ پر سوجن سی ہو گئی تھی، وہ بھی کچھ زیادہ نہیں، اتنی سوجن جو کسی ملزم بلکہ بے گناہ کو تھانے دار کا ایک تھپڑ کھانے سے ہو جاتی ہے۔ خیر، ایک دوست ہمیں ایک حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی ڈاکٹر کے چکر میں نہ پڑنا، اسبغول استعمال کرو۔ ہم نے آ کر اسبغول پانی میں بھگویا اور پٹی کی طرح منہ پر باندھ لی۔ بھائی 2-4 دن میں تو فائدہ ہوا ہی نہیں۔ اب فائدہ نہ ہوا تو پھر حکیم صاحب کے پاس گئے اور بولے، اما یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ ہم نے کہا، جناب آپ کی ہدایت کے مطابق اسبغول ہے۔ بولے، او ہو، اسبغول کھانے کو کہا تھا، لگانے کو نہیں۔ بھائی قبض دور ہوتا تو یہ سوجن بھی چلی گئی ہوتی۔ اب لکھو، معجون اور افلاطون ہم وزن دن میں 2 بار۔ ہم نے پوچھا، جی کس مقدار میں کھانی ہے؟ فرمانے لگے، او ہو بھائی کھانا نہیں ہے، لگانا ہے، اور پرہیز کا خاص خیال رکھنا ہے، کوئی کھٹی چیز نہیں کھائیں، کوئی میٹھی چیز نہ کھائیں۔ تو ہم نے کہا، حکیم صاحب ہم انگور تو کھا سکتے ہیں۔ سوال اتنا نقصان دہ تو نہ تھا، مگر حکیم صاحب بہت ناراض ہوئے۔ خیر، ہم نے دوا کے ساتھ پرہیز شروع کر دیا، حتیٰ کہ کھٹی ڈکار لینے اور کسی چیز کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے سے بھی خود کو منع کر دیا، لیکن پھر بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ حکیم صاحب کو ہماری بیماری سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ فیس کے حوالے سے کسی سے بھی 1000 سے کم کا نوٹ نہ لیتے۔ یہ دوا فائدہ مند ہوتی، لیکن ایک دوست نے ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ بولے، جی فرمائیے۔ مشورے کی فیس 1000 روپے ہوگی۔ میں نے کہا، ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتا دیجیے جو علاج کر سکے۔ انہوں نے 1000 کا نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میں خود ایک اچھا ڈاکٹر ہوں، بلکہ بڑائی نہ سمجھو تو بے مثال ڈاکٹر ہوں، اور لالچی تو بالکل بھی نہیں۔ یہ فیس تو خیر مشورے کی تھی، اب میں سوائے علاج کی فیس اور دواؤں کی قیمت کے تم سے کچھ بھی نہ لوں گا۔ میں بہت ہی درویش آدمی ہوں جناب، ڈیفینس سوسائٹی میں 2000 گز کے بنگلے پر پڑا ہوا ہوں۔ یہ دوا لو، مسلسل استعمال کرو، انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال میں تندرست ہو جاؤ گے۔ ہم نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، جناب 2 سال میں؟ فرمانے لگے، ہاں یہ کوئی سنگین بیماری نہیں، معمولی سی سوجن ہے، پرہیز کرنا ہے البتہ۔ ہم نے کہا، جی بہت اچھا جناب۔ ہم نے جب ڈاکٹروں اور حکیموں کا یہ حال دیکھا تو ہم میں بیماری کی تاب نہ لائی، مجبوراً تندرست ہی ہونا بہتر سمجھا۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ کو بھی آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اور نگہبان۔